तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए। अल्लाह मेहरबान करम वाले साथ इस वक्त आपसे नाराज़ से मुखातिब हूँ। सबसे पहले अपने तमाम पाकिस्तान को और वो पाकिस्तानी भाई जो दियार गैर में अपने लोयाल की कफ़ालत के सिलसिले में गए हुए हैं, सऊदी अरब में, मलेशिया में, जापान में, अमेरिका में, यूके में, जहाँ पे भी वो ज़रिया माश के लिए मुकीम है, उन सब को दिल की अथाह गहराइयों से जो है ईद उल फितर मुबारक का पैगाम कहता हूँ। और अभी मैं आपको अपडेट करना चाह रहा था कि ये जो नज़दीक तरीन नारां के ग्लेशियर आया हुआ है, अभी मैं उस ग्लेशियर पे खड़ा हूँ और ये आप देख रहे हैं कि ग्लेशियर की रोड की बंदिश में क्या किरदार अदा किया, ये देखें अभी। और साथ साथ में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, KPK गवर्नमेंट से, NHA से और अपना कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी से और बाकी मुतल्लिका इदारों से ये अपील करता हूँ कि वो इस ग्लेशियर को और इस रास्ते की बंदिश को खोलने में अपना अहम किरदार अदा करें, क्योंकि ये सामने नारां के जितने भी होटल हैं वो होटल मालकान ने अपना जो है वो ओपनिंग की कंडीशन में होटलों को लेके आए हुए हैं और उनका ये ज़रिया माश है साल में 3-4 महीने का। तो इनके साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ KPK, NHA और CNW और कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी अपना अहम किरदार अदा करें और रास्तों को आज़ाद करें। ये दरियाए कोनार है और मैं एक ज़रूरी बात अपने आने वाले सयाह बहन भाइयों से कहना चाह रहा था, तो मैंने कहा कि दरिया का व्यू दिखाते हुए आपसे वो बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगी। वो बात ये है मेरे भाइयों, मेरे चाहने वालों, कि जब आप नारां का विज़िट करें तो अपनी फैमिलीज़ मेम्बर्स को ये हिदायत ज़रूर दें कि दरिया के किनारे सेल्फ़ीज़ जब वो बनाने के लिए आते हैं तो बहुत एहतियात करें, क्योंकि अक्सर बच्चियाँ बच्चे जो हैं, हमारी बहनें जो हैं, वो सेल्फ़ी बनाने के लिए दरिया के किनारे पत्थरों पे खड़े होकर तस्वीरें बनवाने की कोशिश करते हैं। उससे ये होता है कि खुदा न खास्ता जब पाँव फिसल जाता है तो बड़े हादसे का ज़रिया बन जाता है, क्योंकि ये दरिया देखने में तो इतना ख़तरनाक नहीं है, लेकिन इसका इंतहाई ठंडा पानी होता है और तकरीबन 5 सेंटीग्रेड 4 सेंटीग्रेड इसका दर्जा हरारत होता है। तो इसमें अगर खुदा न खास्ता कोई एक मरतबा स्लिप हो जाए तो जान जाने का ख़तरा भी होता है। ये देखें दरिया को। उम्मीद है कि ये आप मेरी इन गुजारिशात को अपनी आने जब आप आएँ तो अपनी फैमिलीज़ को ज़रूर बताएंगे। और ये सामने ग्लेशियर है जो नारां के नज़दीक तरीन आया हुआ है। ये हमारे दोस्त हैं जी, जनाब ज़हीर हुसैन शाह साहब, जिनका ताल्लुक़ नारां के साथ ये गांव है शणा, वहाँ से। तो ये आज ईद का पहला दिन है। शाह साहब, आप ईद के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पूरी मुस्लिम उम्मा को ईद मुबारक, और ज़ुबैर भी आपको बहुत ईद मुबारक जो आप इतनी स्नो स्टॉर्म में आप नारान आए और हम जैसे लोगों का हाल हवाल पूछने। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने नारान आना आपके बात का, तो उस पर आपको ईद मुबारक। तो मैं आप आए हैं तो आपके पेज के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू तवज्जुह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप नारान, क्योंकि नारान ओपन हो चुका था तो सडनली स्नो हुई, हैवी स्नो हुई, तो ग्लेशियर आना शुरू हो गए। तो 3 जगह से तकरीबन आए हुए हैं ग्लेशियर, 3 जगह से ग्लेशियर आए हुए हैं। तो मैं आला हुकाम से, KPK के आला हुकाम से, NHA से और वज़ीर आला KPK से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ जल्द अज जल्द रास्ते बंद हो चुके हैं। मुकामी आबादी बहुत सारी आ चुकी है हमारे नारान में और होटल के वर्कर स्टाफ सब लोग आए हुए हैं। तो बहुत लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि सप्लाई शॉर्ट है। तो थ्रू आउट ज़मीनी रास्ता मुनक़त हो चुका है नारान का। तो हम अपने NHA के आला हुकाम से और KPK के आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि जल्द अज जल्द रास्ता ओपन किया जाए और ताकि आवाम को मुश्किलात से बचा जा सके। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत मेहरबानी ज़हीर शाह साहब, बहुत बहुत मेहरबानी जी। ये सामने नारां है और इसकी देखें बर्फ़पोश चोटियाँ इस वक्त एक हसीन और दिलकश मंज़र पेश कर रही हैं।
جب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ سال بھر کی اپنی تھکاوٹوں کو، اپنی پریشانیوں کو بالکل بھول جائیں گے۔ ناراں کی خوبصورتی کو آپ انجوائے کریں گے۔ یہ ناراں کی خوبصورتی کو انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے۔ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ ارشاد خان۔ بھائی آج عید کا پہلا دن ہے اور ناراں کی جو حالات ہیں یا سچویشن اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ کی عید یہاں پہ کیسی گزر رہی ہے؟ گھر والے یاد آ رہے ہیں، دوست یاد آ رہے ہیں، اپنا گاؤں یاد آ رہا ہے؟ جی عید تو بڑی مشکل سے گزر رہے ہے کیونکہ اپنے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا، اور ایک یہ ہے کہ ہم کام پہ آتے تھے اور یہاں پہ راستے بند ہیں، تقریباً 3-4 دن ہو گئی ہیں۔ نہ حکومت کچھ کر رہی ہے اور نہ عوام، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ ہم آئے ہوئے کاروبار کے لیے، مزدوری کے لیے، غریب بندے ہیں، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا پریشان ہیں۔ پشتوں میں کچھ بات کرنا چاہیں گے آپ؟ اپنے دوستوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے جس گاؤں سے آپ کا تعلق ہے؟ یہ پشتوں میں لارې بندې دي او که څوک راځي د سیل لپاره نو هغه لږې ورځې صبر دې وکړي. زما ټولو پښتنو ته دا درخواست دی چې لږې ورځې صبر وکړي، چې کله دا لارې کولاو شي نو بیا انشاءالله ښایسته مزیدار موسم دی نو بیا دې راشي چکر. ساتھ اپنے گاؤں کا نام بھی بتا دیں، شہر کا نام بھی بتا دیں، ضلع اپنے باجوړ. دوستوں کو عید مبارک کا پیغام بھی دے دیں۔ د ټولو پښتنو دپاره زما دا پیغام دی چې هغې ته اختر مبارک شه او الله دې ټول وکړي چې خوشحاله او آباد اوسي. بہت بہت مہربانی سر، آپ کا کیا نام ہے بھائی؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زما نوم محمد خان دی، د باجوړ سره تعلق ساتم. ماشاءاللہ. یا واس په زموږ څومره پښتانه او ټولو د دغې نرومې زه ټولو پښتنو وروڼو ته اختر مبارکي وړاندې کوم. بس د هغې نه ورته دا وایم چې کومه د ناران دا لاره ده که نه، جی دا وخت په مکمل توګه باندې بنده ده. تقریبا یوه هفته دغه شانتي یوه هفته 18 ورځې ټیم پکې لګي په دې کولاوېدو. پس د هغې نه راتلی شي ناران ته او کوم مزیدار موسم دی واوي دا انجوای کول. بہت بہت مہربانی بھائی، بہت بہت مہربانی. یہ ابھی میں کھڑا ہوں جناب بائی پاس روڈ پہ اور ناراں میں. تو یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے دوسرا گلیشیئر ہے جو بالکل شہر کے شروع میں اس نے بائی پاس روڈ کا اپر والی روڈ جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے. اتنا بڑا نہیں ہے مگر مشینیں یہاں پہ کام کرنے کے لیے ایکسویٹر وغیرہ تقریباً یہ 2-2.5 گھنٹے میں اس کو کلیئر کر لیں گے. یہ ناراں کے پوسٹ میں جو اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی تخلیق کا منظر ہمیں دکھایا اور یہ برف پوش پہاڑ اس پہ لگے ہوئے جو ہے دیار کے درخت، اور اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ کہنے والے نے صحیح کہا تھا کہ یہ ناراں جو ہے یہ پریوں کا دیس ہے. تو ماشاءاللہ جیسے اللہ رب العالمین نے اپنی چھوٹی سی جنت دنیا پہ ہی دکھانے کے لیے بھیجی ہوئی ہے. سبحان اللہ، قربان جاؤں رب العالمین کی ذات پہ. بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اسلم میرا نام. اسلم بھائی، آج عید کا پہلا دن ہے، آپ اپنے اہل و عیال سے، بچوں سے، گھر سے دور ہیں، تو کیا محسوس کر رہے ہیں؟ ناراں میں آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے؟ بہت اچھا. یہ ڈولی ہے، ہم اسے ان کو زبان میں ڈولی کہتے ہیں یا ایلیویٹر کہتے ہیں، جو دریائے کنار پہ لگا ہوا ہے. تو یہ ہمارے چند بھائی ہیں جو ہوٹل میں کام کرنے کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے، تو راستے بند ہیں تو یہ بھی آج واپس جا رہے ہیں. تو تقریباً ناراں میں جو ہے 10-15 یا 20 آدمی جو کام کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے، ان میں سے یہ 10 بھائی واپس جا رہے ہیں. تو 10-12 افراد جو ہیں ناراں میں رہتے ہوں گے، وہ بھی ہوٹل کے حوالے سے جو ہوٹل مالکان ہیں وہ رہتے ہوں گے، اور یہ لیبر جو ہے واپس جا رہی ہے. یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیبر واپس جا رہی ہے. ناراں بالکل سنسان پڑا ہوا ہے، راستہ بند ہے، اور انشاءاللہ جلد ہی راستے بھی کھل جائیں گے. موسم اگر اچھا ہوا، موسم نے اجازت دی تو یہ بھائی جو ہیں واپس یہ جا رہے ہیں. بھائی واپس یہ اپنے شہروں کو جا رہے ہیں، پنجاب کو جا رہے ہیں. یہ روم سروس کے سلسلے میں جو ہے لوگ آئے ہوئے تھے مختلف ہوٹلوں میں. تو ابھی ناراں تقریباً ہی سنسان پڑا ہوا ہے.
تو انشاءاللہ جیسے ہی راستے کھلیں گے تو ناراں کی رونقیں بحال ہو جائیں گی، اور ہماری متعلقہ انتظامیہ نے بھی ابھی وارننگ دی ہوئی ہے کہ کچھ دن ناراں نہ آئیں تاکہ کسی بھی حادثاتی یا کسی بھی پریشانی سے آپ بچ سکیں۔ اور بہت بہت شکریہ۔ یہ بھائی واپس جا رہے ہیں، ابھی ناراں کو الوداع کہہ کے واپس جا رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں دریا کراس کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جو کام کے سلسلے میں بھائی آئے ہوئے تھے، ناراں روڈ بند ہونے کی وجہ سے یہ لوگ ابھی واپس جا رہے ہیں۔ یہ بھائی بھی ابھی تیار کھڑے ہیں، اور یہ میرے بھائی، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد جنید۔ تو ابھی آپ واپس جا رہے ہیں عید والے دن؟ جی واپس جا رہے ہیں۔ روڈ بند ہونے کی وجہ سے تقریباً ناراں میں 10-12 آدمی جو ہے مقامی جو لوگ ہیں ہوٹل کے حوالے سے وہی ہیں، باقی تو یہ ویران پڑا ہوا ہے پہلے۔ تو انشاءاللہ آپ زبیر نواز سواتی کو سرچ کیجئے گا، اور ہمارا پیج ہے سرسبز ہزارہ کو سرچ کیجئے گا، آپ وہاں پہ دکھائی دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں زبیر نواز سواتی ناراں سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج عید کا پہلا دن ہے اور ناراں تقریباً سنسان پڑا ہوا ہے۔ جیسا کہ انتظامیہ نے بھی بتایا ہوا ہے کہ ناراں کے روڈ راستے بند ہیں گلیشیر آنے کی وجہ سے، تو ناراں کا تقریباً 5-6 دن یا 7 دن تک رک نہ کریں، کیونکہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ہم بھی جو ہے یہاں پہ اس لیے موجود ہیں کہ ہمارا یہاں پہ ہوٹل ہے، سب پہ ہوٹل ہے، ڈی منٹانا ہے، اور نیچے ریزورٹس ہیں، وائٹ ہاؤس ہے، تو اس لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ باقی دیکھیں تو یہ پریوں کا دیس یہ بھی لگ رہا ہے، اس میں تقریباً ہوٹل مالکان کے لحاظ سے جو ہے 10-12-15 آدمی جو ہیں وہی موجود ہوں گے جو کام کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ کوئی سیاح نہیں ہے ابھی موقع پہ، عید کے حوالے سے چونکہ لوگ آتے ہیں لیکن یہ راستے بند ہیں، گلیشیئر آئے ہوئے ہیں، تو انتظامیہ کی بھی یہی ہدایات ہیں کہ ان 4-5 دنوں میں جو ہے آپ ناراں کا رخ نہ کریں۔ یہی ہدایات ہیں ہماری طرف سے بھی۔ انشاءاللہ 5 دن 7 دن یا 10 دن بعد جو ہے ناراں اوپن ہو جائے گا، تو پھر آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ ناراں آئیں، اپنی فیملیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ یہاں کے انجوائے کریں اور اپنی سال بھر کی تھکاوٹ کو دور کریں۔ انشاءاللہ 2-3 دن یہاں پہ جب کوئی بھی سیاح یا کوئی بھی آنے والا رہ کے جاتا ہے تو وہ آنے والے سال کے لیے ریفریش ہو جاتا ہے اور اپنے کام کاج میں وہ بہتر طریقے سے انجام دینے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو اسی موقع سے میں ایک شعر کہنا چاہوں گا کہ شہری زندگی کے حوالے سے، ہے دل کے لیے موت نشینوں کی حکومت، احساس مربت کو کچل دیتے ہیں حالات۔ والسلام، زبیر نواز سواتی۔ یہ ناراں کا جو ابھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ کو نہ بندہ نہ بندے کی ذات نظر آ رہی ہے۔ ابھی اپنا ناراں جو ہے عید کا پہلا دن ہے، بالکل ویران پڑا ہوا ہے، اور وہ اس لیے ویران پڑا ہوا ہے کہ روڈ بند ہے، گلیشیئر آئے ہوئے ہیں، اور میں آفرین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں اہل پاکستان کو کہ انہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی اپیل پر، اپنا KPK گورنمنٹ کی اپیل پر، اور ہمارے ضلع مانسہرہ کے DCO صاحب کی اپیل، DC صاحب کی اپیل پر، اور SHO ناراں کی اپیل پر ناراں آنے کا جو ان کے ارادے تھے تو وہ انہوں نے ملتوی کیے ہوئے ہیں تاکہ وہ کسی بھی حادثاتی یا کسی بھی پریشانی سے بچ سکیں۔ اور باقی جو ہے انتظامیہ انشاءاللہ عید کے تیسرے دن یا چوتھے دن سے اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ ان راستوں کو واگزار کروائیں ہو سکیں۔ KPK گورنمنٹ کی درخواست پر اور ہمارے جو ہیں ضلع مانسہرہ کے DC صاحب کی درخواست پر، محکمہ پولیس کی درخواست پر، اور ہمارے معزز جو SHO ہیں ناراں کاغان کے علاقوں کے، ان کی درخواست پر جو
آپ لوگ جتنے بھی سیاح ہیں پاکستان سے، بیرون ملک سے، مختلف علاقوں سے نارانگ کا، بٹا کنڈی کا اور آگے بابو سر ٹاپ کا، جلکھڑ کا وزٹ کرنے کے لیے آئیں. بہت بہت شکریہ. زبیر نواز سواتی کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.